بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں ہیں اور بدستور یہاں پہ سیاسی درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اور خاص طور پہ یہ سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہے اپوزیشن کی صفوں میں، اور معاملات اگر میں یہ کہوں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بالکل جی، پوائنٹ آف نو ریٹرن کن کے درمیان پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ ہوئے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، زرداری بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے درمیان۔ جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، پی ڈی ایم کی تدفین ہو چکی، اور اس کی تدفین کے لیے اس کا جو جسد خاکی تھا اس کی تدفین کے لیے کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایدھی کے چند جوانوں نے ان کی تدفین کی۔ اب کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ اب ذرا پولیٹکس میں آپ کو بتاؤں خبروں کی بنیاد پہ۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کو گھیر گھار کے دوبارہ پی ڈی ایم میں رکھا جائے، اور پی ڈی ایم کا بھرم کم از کم ضرور رہنا چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پہلے بتا دوں کہ رابطے بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ ایک تو پلاننگ کر رہے تھے شریف خاندان اور ویڈیو لنک کے ذریعے، ایک تو وہ لیک ہو چکی ہے اور وہ ہیک ہو گئی، اور اس میں جو بھی سازشیں تانے بانے بنے جا رہے تھے وہ ذرا لگ گئے ہیں ہمارے اداروں کے ہاتھ۔ اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ باقی نہیں رہا۔ پلاننگ کر رہے تھے اور اداروں کے خلاف پلاننگ تھی خاص طور پہ، اور جو باہر کے پلیئرز تھے جو ان کو ذرا ہوا دے رہے تھے، ہلا شیری دے رہے تھے، وہ بھی کردار کچھ سامنے آئے ہیں، اور وہ باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ انٹرنل نہیں ایکسٹرنل ہے۔ اس دوران کیا کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور اس میں بتایا گیا کہ یہاں کے حالات خراب ہیں، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تو پھر پی ڈی ایم کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کی پھر وہ طاقت نہیں رہے گی۔ پیپلز پارٹی کو ہر صورت میں پی ڈی ایم میں رکھنا ہے، اور یہ ہمارے فائدے میں ہے، پیپلز پارٹی کے فائدے میں نہیں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی ہاتھ سے نکل گئی تو معاملات بالکل ہی ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے، اور ہم جو تھوڑا بہت پریشر ڈال سکتے ہیں گورنمنٹ پہ وہ بھی نکل جائے گا، ہماری بارگیننگ پوزیشن متاثر ہوگی۔ کیسے؟ اب ہونی ہے آئینی اصلاحات ہونی ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، الیکٹورل ریفارمز، اور اس میں پہلے جو ضرورت تھی، پہلے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل کیا کہنا چاہیے مفلوج گورنمنٹ اس کی تھی۔ اب ذرا تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے، اور اب سمپل میجورٹی اس کو ہو گئی ہے حاصل، اور خاص طور پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ اطلاعات کیا ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، کافی حد تک ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور طے اس سینس میں ہوئے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ، لیکن جو اس پارلیمانی جمہوریت کو، پارلیمانی نظام کو آگے لے کے جانا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور جو الیکٹورل ریفارمز، گلگت بلتستان کا معاملہ، کچھ اہم مزید 10 اصلاحات آ رہی ہیں، 10 نکاتی اصلاحات آ رہی ہیں، اور اس کو سپورٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے کہ موجودہ نظام کو ڈی ریل کرنے کے لیے یا غیر مستحکم کرنے کے لیے کوئی فائدہ اٹھا سکے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم میں سے پی تو نکل گیا، یعنی کہ پیپلز پارٹی رہ گیا، ڈی ایم دم رہ گئی ہے۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ
9 جماعتیں باقی رہ گئی ہیں، مسلم لیگ نواز، JUI، BNP مینگل، ANP نیشنل پارٹی، اور JUI نورانی، اور JUP نورانی، جمعیت اہل حدیث پاکستان، قومی وطن پارٹی۔ اب یہ 9 جماعتیں رہ گئی ہیں۔ اب 9 جماعتوں کی جو سٹرنتھ ہے، کیوں پاکستان پیپلز پارٹی ضروری ہے؟ 9 جماعتوں کی جو سیٹیں ہیں 342 کے ایوان میں، قومی اسمبلی میں، وہ صرف ہیں 103۔ مسلم لیگ نواز کی 83 ہیں، JUI کی 14 ہیں، BNP مینگل 4، ANP 1، پختونخوا ملی عوامی پارٹی 1۔ یعنی پارلیمان میں صرف 5 جماعتیں ہیں، 4 جماعتیں پارلیمان میں ہیں ہی نہیں۔ یہ 5 جماعتوں کی سٹرنتھ ہے، 103 ارکان قومی اسمبلی۔ اب اگر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے، لیجسلیشن میں تو سمپل میجورٹی چاہیے، سب کو پتہ ہے۔ اگر ترمیم آتی ہے، ترمیمی پیکج آتا ہے، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے، یا اس سے ہٹ کے خفیہ بیلٹ کو اوپن بیلٹ کرنا ہے، مزید کچھ اقدامات کرنے ہیں، تو ایسی صورت میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ان PDM کی ان 9 جماعتوں کو نکال دیں، ان کی سٹرنتھ 103 ارکان نکال دیں، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کو 2/3 میجورٹی سے زیادہ کے نمبرز ان کے پاس ہیں، اور 228 چاہیے ہوتے ہیں 2/3، جبکہ ان کے پاس 239 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں۔ اور اسی طریقے سے سینٹ میں بھی ان کے پاس 75% موجود ہیں، 75%، 2/3 بھی نہیں، 75%، جبکہ ادھر 66 چاہیے۔ 70 سے زیادہ ارکان حکمراں جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی میں 165 مسلم لیگ نواز ہے، اس میں 165 ارکان ہیں، اور باقی کوئی نہیں۔ اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں صرف 35 سیٹیں ہیں، JUI فے 16، ANP 7، مسلم لیگ نون 7، 35 سیٹیں ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں صرف 18 سیٹیں ہیں، JUI کی 8 ہیں، BNP مینگل کی 6 ہیں، ANP کی 3 ہیں، مسلم لیگ نون 1 ہے، اور ٹوٹل 18۔ اور سندھ اسمبلی میں پاکستان PDM کی یہ جو 9 جماعتیں ہیں، ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مستقبل کا نقشہ ذرا مختلف ہونے جا رہا ہے، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز۔ اسی لیے اب دھمکی دی جا رہی ہے، دھمکی یہ دی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز اب کیا کہہ رہی ہے، وہ ہے کہ جی پھر یہ 9 ستارے بن جائیں گے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہ کیا تو یہ 9 ستارے بن جائیں گے۔ 9 ستاروں کا کیا مطلب ہے؟ 1977 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے خلاف جو تحریک چلی، تحریک نظام مصطفیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں 9 جماعتیں تھیں، اور ان 9 جماعتوں میں موسٹلی یہ جماعتیں موجود تھیں۔ مولانا مفتی محمود صاحب، JUI، اور نورانی صاحب، بڑے مولانا شاہ نورانی صاحب تھے، جماعت اسلامی تھی، ANP تھی، اور جمعیت اہل حدیث تھی۔ یہ دیگر جماعتیں اس وقت بھی، تحریک استقلال تھی، چھوٹی بڑی جماعتیں 9 جماعتیں تھیں۔ تو لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 9 ستارے بن جائیں گے، اور 9 ستاروں کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ اس تحریک کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگا تھا 11 سالہ ضیاء الحق صاحب کا۔ تو یہ ہے سچویشن۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا، اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے بھی اس کے بعد ڈسکشن کی نواز شریف صاحب سے۔ پھر ادھر لندن میں کافی ہل جل ہے، اور لندن میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے زرداری صاحب کو نہیں چھوڑنا، بالکل، اور اب ایسا نہیں چلے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بیرونی جو معاملات، بیرونی کردار جو ان کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے سب کو ماموں بنا لیا ہے، زرداری صاحب بھی ماموں بن گئے ہیں، تو بس اب کسی وقت بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور اس کے بعد
جبکہ دوسری جانب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں اب پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات 90% تک حل ہو چکے ہیں، معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ بریک تھرو ہوا تھا گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے دوران، جب بلاول بھٹو صاحب پی ڈی ایم کو چھوڑ کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کے گلگت بلتستان چلے گئے اور اپنی الیکشن کمپین چلائی اور بھرپور طریقے سے چلائی، اور وہاں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی۔ مسلم لیگ نواز کو زوم تھا کہ شاید ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، اور اس لیے وہاں پہ مریم صفدر صاحبہ جب نکلیں تو الیکشن کمپین کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے رام کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے بھی انکار کر دیا مسلم لیگ نواز کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے کے لیے۔ پھر ضمنی الیکشن آ گیا، وہاں پہ بھی انکار ہوا۔ اب جھگڑا کیا ہے؟ اب جھگڑا یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اب اپنا کام کرے گی اور وہاں پہ روکے گی مسلم لیگ نواز، کیونکہ مسلم لیگ نواز کو اب اندازہ ہو گیا ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ ان کے تو معاملات ہو گئے ہیں سیٹ، تو یہ اب ہم ان کے خراب کریں۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہ اطلاعات تھیں۔ زرداری صاحب، میں نے آپ کو بار بار کہا تھا، زرداری صاحب جو اسلام آباد لگا کے گئے ہیں اتنے دن، وہ بے سبب نہیں لگا کے گئے، وہ کچھ محنت کر رہے تھے اور ان کو ان کے محنت کا اجر ملنا تھا۔ اور ایک اور بات بھی، زرداری صاحب کو ابھی تک اس بات کا امکان موجود ہے ان کو کہ جو سید یوسف شاہ گیلانی کا اگر ہم معاملہ اگر وہ چیلنج کرتے ہیں، اور اگر وہ ووٹ جو 7 ووٹ تھے جو کہ خراب کیے گئے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اگر عدالت اس انٹینشن کو مان لیتی ہے تو سید یوسف شاہ گیلانی چیئرمین سینٹ از خود بن جائیں گے اور وہ الیکشن، وہ ووٹ جو ہیں وہ ان کو آ جائیں گے۔ تو زرداری صاحب کو بھی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ اب عمران خان صاحب اس ساری سچویشن سے، کیا وزیر اعظم عمران خان فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اہم ترین رہنماؤں کا اجلاس بلایا کل، اور اس میں پرویز رشید کہہ رہا ہوں، شیخ رشید صاحب بھی تھے، اور پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب اور دیگر، یعنی جو پولیٹیکل اپروچ رکھنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب تھے۔ اس میں جو نئی اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے اس میں ہے جی کہ اب ہم نے اپوزیشن کے نیریٹو میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کرنا۔ اپوزیشن جو مرضی کہتی رہے اور جو مرضی پروپیگنڈا کرے، جو مرضی گفتگو کرے، ہم نے اب اپنے آپ کو محدود کرنا ہے اپنے ایجنڈے پہ، اپنے مینیفیسٹو پہ۔ اور 2.5 سال گزر گئے، اب اگلے 2.5 سال جو ہیں وہ صرف اور صرف گورننس پہ توجہ دی جائے گی، اور اس سلسلے میں جو پہلا سٹیپ اٹھایا گیا ہے وہ ہے رمضان المبارک میں 8 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے، اور اس میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ پہلا پیکیج آیا ہے، اور اگر وہ اچھی طرح امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھا پیکیج ہوگا، کیونکہ 40 روپے تک فی کلو اس میں قیمتیں کم کر دی گئی۔ مثلا چینی بازار سے 40 روپے کم فی کلو چینی ملے گی۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان اس طرف آ رہے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے اپنی معاشی ٹیم سے کہا ہے کہ یہ صرف آپ نے اب IMF کا ایجنڈا لے کے نہیں چلنا، غیر ملکی مالیاتی اداروں کی ڈکٹیشن نہیں لینی، بلکہ اپنی پالیسیز میں توازن لے کے آئیں۔ توازن ایسا لے کے آئیں کہ غریب آدمی اور کم آمدنی والے لوگ متاثر نہ ہوں، ان کو ریلیف ملے، جو کام بھی آپ کریں ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور باقی لوگوں کو جو دے سکتے ہیں
اس کو اس میں سے نکال دیں۔ مثلا سبسڈی کے معاملے میں کہ سبسڈی ایسی ہونی چاہیے جو صرف کم آمدنی والے لوگوں تک محدود رہے، نہ کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ اگر چینی 40 روپے کم مل رہی ہے تو اس میں بھی وہ سبسڈی فائدہ اٹھاؤں جو کہ نہیں اٹھانی چاہیے، یعنی کہ مالدار لوگ بھی ادھر جائیں اور غیر مالدار لوگ بھی، اور اس طریقے سے وہ ساری سبسڈی کا ستیہ ناش ہو جائے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے اپنے ان وفاقی وزراء کو جو ٹویٹر پہ بہت لگے رہتے ہیں، ٹویٹر وزراء کو کہا ہے کہ اپنی اپنی وزارتوں پہ آئیں اور اپنا کام کریں۔ اگر اپنی وزارتوں پہ آپ نے کام نہ کیا تو آپ کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ اپوزیشن کو دعوت دے دی گئی ہے، اور پارلیمانی پارٹی، مشترکہ پارلیمانی پارٹی تشکیل دی جائے گی جس میں یہ سارے کا سارا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آئیں گی۔ بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہو چکا، لہٰذا جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے مریم صفدر اینڈ کمپنی، اور یوں کہہ لیں کہ بلاول ہاؤس اور جاتی عمرہ کے درمیان وہ خلیج مزید بڑھے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے وکٹ پہ کھیلنے کے لیے اب تیار نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی گورننس کے اعتبار سے بھی اور اس سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ 103 نشستیں ہیں، مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی سب کے سب تیار نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو استعفے پہ جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔